رکوع میں کثرت سے کی جانے والی دعائیں۔ پہلی دعا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ کلمات کہا کرتے تھے: سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اے اللہ، اے ہمارے پالنے والے، پاک ہے آپ اپنی تعریف کے ساتھ، اے اللہ مجھے بخش دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات سے قرآن یعنی سورۃ النصر کا مفہوم بیان کرتے تھے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 816 اور صحیح مسلم حدیث رقم 484۔ دوسری دعا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت سے قبل یہ کلمات کثرت سے کہا کرتے تھے: سبحانک وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ پاک ہے آپ اے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، میں آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 484۔ تیسری دعا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے، بیان کرتی ہیں کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو میں نے رسول اللہ کو دیکھا، آپ جو بھی نماز پڑھتے اس میں یہ دعائیہ کلمات کہتے: سبحانک ربی وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اے میرے رب، آپ پاک ہیں اپنی تعریف کے ساتھ، اے اللہ مجھے بخش دیجئے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 484۔ چوتھی دعا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے، بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات بکثرت کہا کرتے تھے: سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ، میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 484۔ پانچویں دعا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا: ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، یعنی اپنے بستر پر نہیں پایا، تو میں نے گمان کیا کہ آپ اپنی کسی بیوی کے پاس گئے ہوں گے۔ میں نے حقیقت حال جاننے کی کوشش کی، پھر میں واپس آئی تو ناگہاں رسول اللہ رکوع یا سجدے کی حالت میں یہ کلمات کہہ رہے تھے: سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت۔ پاک ہے اے اللہ آپ اپنی تعریف کے ساتھ، آپ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ میں نے خود سے کہا، میرے ماں باپ رسول اللہ پر فدا ہوں، میں الگ سوچ میں تھی جبکہ رسول اللہ اور کام یعنی اپنی عبادت میں مصروف ہیں۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 485۔ رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کرنے کی ممانعت کا بیان۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا جبکہ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے صفے بنائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا: لوگوں، نبوت کی خوشخبریوں میں سے صرف نیک خواب باقی ہے، جس کو مسلمان دیکھتا ہے یا وہ خواب اسے دکھایا جاتا ہے۔ خبردار، مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا رکوع میں رب کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں کوشش سے دعا کرو، پس زیادہ لائق ہے کہ تمہاری دعا قبول کر لی جائے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 479۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 480۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی اور زرد رنگ کے لباس، سونے کی انگوٹھی پہننے یعنی مردوں کے لیے، اور رکوع میں قرآن کی تلاوت سے منع کیا۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 2078، سنن نبی داؤد حدیث رقم 4084 اور سنن ترمذی حدیث رقم 264۔